الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ تیسرے پارے کی آیت۔ اس آیت میں ایک بہت ہی اہم ہدایت اللہ تعالی نے دی۔ اس آیت میں بہت بڑی رہنمائی ہے۔ تاجر حضرات، تجارت کرنے والے حضرات یہ دیکھتے ہیں کہ کس تجارت میں نفع زیادہ ہے، اس تجارت کو اختیار کرتے ہیں جس تجارت میں نفع زیادہ ملنے کی امید ہوتی۔ یہ دنیاوی تاجر ہیں۔ اللہ تعالی نے آخرت کی تجارت کرنے والوں کے لیے ایسے ہی رہنمائی کی ہے کہ ایسے اعمال اور ایسے کام جس میں آخرت کا نفع زیادہ سے زیادہ ہے، بندے کو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ 1400 سال پہلے کی طرف آپ پلٹیے اور دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے آپ علیہ السلام کے پاس کوئی آ کر یہ پوچھتا ہے کہ ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ای الاعمال افضل یا رسول اللہ۔ مختلف اوقات میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اور جیسا موقع تھا، جیسی ضرورت تھی، سائل کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والوں کو جواب دیا۔ سوال کرنے والے مختلف ہوتے تھے تو جواب بھی مختلف ہو جاتا تھا۔ سوال کا جواب اوقات اور حالات کے اعتبار سے بھی مختلف ہو جاتا تھا۔ یہ سوال آپ کو بہت ملے گا حدیث پاک کی کتابوں میں کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا اور بار بار پوچھا، الگ الگ انداز سے پوچھا، الگ الگ اوقات میں پوچھا، ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ یعنی ان کا مزاج یہ تھا، ان کی عادت یہ تھی، ان کا شوق یہ تھا، ان کی طلب یہ تھی کہ آخرت میں وہ ترقی کر جائیں، آخرت میں آگے بڑھ جائیں، آخرت میں ترقی کر جائیں۔ جس طرح سے ہم لوگ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے تاجر حضرات سے اور سمجھدار حضرات سے پوچھا کرتے ہیں اور جانا کرتے ہیں۔ آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے
اس آیت میں اللہ تعالی نے آخرت کے فائدے کے اعتبار سے اور آخرت کی تجارت کے اعتبار سے ایک بہت بڑی رہنمائی کی، بہت بڑی ہدایت کی۔ جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ شریعت میں مالی عبادت بھی ہے۔ مالی عبادت میں ایک کام تو یہ ہے کہ مال نکالنا، اور دوسرا کام ہے نکال کر کسی کو دینا۔ نکالنا ایک کام ہے، دینا دوسرا کام۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کو دیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کہاں دیا جائے، کس کو دیا جائے، کیسے دیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اس میں اپنا دماغ لگائیں گے، اللہ رسول کی ہدایات کو نہیں پڑھیں گے، نہیں پوچھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہم سے خطا ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کئی مہینوں پہلے کچھ باتیں اس سے متعلق آپ حضرات کو بتا چکا ہوں، لیکن اس میں ایک اہم بات یہ اور ہے جسے بتانا ضروری ہے۔ اس سے متعلق اور بھی مسائل ہیں، اور بھی باتیں ہیں جو اور مسجدوں میں اور مقامات پر مسلسل اس وقت بتا رہا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں، وقت ایسا ہے، وقت کے تقاضے کے اعتبار سے دینی مسائل اور دینی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان لوگوں پر مال زیادہ خرچ کرنا یا ان لوگوں پر مال خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے، ان لوگوں پر مال خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے یا ان لوگوں کو مال دینا زیادہ بہتر ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قید ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے دینی کاموں میں ایسے لگے ہوئے ہیں جیسے کہ ایک قیدی آدمی ہوتا ہے کہ کچھ اور نہیں کر سکتا۔ لا يستطيعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں عادتاً چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بدن میں تو طاقت ہے، چل سکتے ہیں، پیر میں طاقت ہے، چل سکتے ہیں، ہاتھ میں طاقت ہے، تجارت میں لگا سکتے ہیں، لیکن دینی کاموں میں وہ ایسے مشغول ہو گئے ہیں، ایسے منہمک ہو گئے ہیں کہ ان کو فرصت نہیں ہے کہ وہ ملازمت کریں، نوکری کریں، دکان کھولیں، اس طرح کے کاموں کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں۔ لا يستطيعون ضربا في الارض للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ اس آیت کا مصداق سب سے پہلے وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کا رخ کیا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر خدمت ہوئے۔ زمین جائیداد کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، مکانات کو چھوڑ دیا، باغات کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور چلے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کے پاس رہنے لگے، آپ کے پاس پڑھنے لگے اور آپ کی خدمت میں مشغول رہے۔ اس آیت کے مصداق وہ مہاجرین اور وہ طلبہ ہیں جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے اور پڑھتے تھے۔ پھر اس میں وہ حضرات شامل ہیں جو ہمہ وقت شب و روز دین کی خدمت میں، دینی تعلیم حاصل کرنے میں یا دینی تعلیم دینے میں، دین سیکھنے میں یا دین سکھانے میں مشغول رہتے ہیں۔
للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں عادتاً چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، قدرتاً تو طاقت رکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں ان کا مضبوط ہے، دل و دماغ ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کاج جو دینی ہے اسے چھوڑ دیں تو وہ ملازمت بھی کر سکتے ہیں، نوکری بھی کر سکتے ہیں، تجارت بھی کر سکتے ہیں، وہ انجینئر بھی بن سکتے ہیں، پروفیسر بھی بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، ان کے پاس اعلیٰ دماغ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا، رات و دن، صبح و شام، ہمہ وقت ان کی ایک ہی دھن ہے، ایک ہی فکر ہے، ایک ہی کڑھن ہے کہ اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کو پڑھانا ہے، دین اسلام کی اشاعت کرنی ہے، دین اسلام کو پھیلانا ہے، قوم کے لوگوں کو دیندار بنانا ہے، قوم کے لوگوں کی آخرت بنانی ہے، قوم کے بچوں کا مستقبل روشن کرنا ہے، قوم کے بچے بے دین نہ رہنے پائیں، قوم کے بچے دین سے علیحدہ نہ ہونے پائیں، قوم کے بچے آخرت سے غافل نہ ہونے پائیں، ان کی ایک ہی فکر ہے، ایک ہی دھن ہے، ایک ہی کڑھن ہے، اور وہ اس میں ایسے مشغول ہیں کہ ان کے لیے کسی اور کام کی فرصت نہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، لیکن وہ لوگوں سے مانگتے نہیں، بھکاریوں کی طرح لوگوں کے دروازوں پر جاتے نہیں، لوگوں سے مانگتے نہیں، وہ رات و دن دین کی خدمت میں مشغول ہیں، کماتے نہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کم ہے یا ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کم ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان کم ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس زمینیں کم ہیں یا نہیں ہیں، کس وجہ سے کہ وہ کماتے نہیں، کمانے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں، لیکن وہ لوگوں سے مانگتے نہیں۔ نہ مانگنے کی وجہ سے انجان لوگ یہ سمجھتے ہیں اغنیاء، یہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں، یہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں، اتنا مال ہے ان کے پاس کہ نہ انہیں کمانے کی ضرورت ہے نہ مانگنے کی ضرورت ہے، ان کے پاس اتنا مال ہے کسی سے مانگتے بھی نہیں اور کماتے بھی نہیں۔ کتنا مال ان کے پاس رکھا ہوا ہے کہ اس میں سے نکال کے کھا رہے ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، اگر تم انہیں پہچاننا چاہو تو پہچان سکتے ہو جو دینی خدمات میں مشغول ہیں، اگر تم انہیں پہچاننا چاہو تو پہچان سکتے ہو، کیسے؟ ان کے چہروں سے۔ تعرفهم بسیماہم، ان کے چہروں سے ان کی دینداری، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی زندگی، ان کے اعمال سب ان کے چہروں سے چھلک رہے ہوں گے اور جھلک رہے ہوں گے، اسے دیکھ کر تم انہیں پہچان سکتے ہو کہ یہ دین کے محافظ ہیں، یہ دین کے خدام ہیں، یہ اللہ کے سپاہی ہیں، یہ دین کی خدمت کرنے والے ہیں، انہیں پہچان سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم انہیں پہچان نہیں سکتے۔ یا ایک دوسری تفسیر کے مطابق ان کے احوال کو دیکھ کر، ان کے مکانات کو دیکھ کر، ان کی زمینیں دیکھ کر، ان کے کپڑے دیکھ کر، ان کے لباس دیکھ کر، ان کا کھانا پہننا دیکھ کر تم پہچان سکتے ہو کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر مال خرچ کرنا چاہیے۔ تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر نہیں مانگتے، کسی کے پیچھے نہیں پڑتے۔ معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتے ہی نہیں، اصلاً مانگنے والے لوگ ایسے ہی مانگتے ہیں کہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، یہ لوگ لوگوں سے مانگتے نہیں۔ اس لاک ڈاؤن میں لوگوں نے بہت پیسے بانٹے ہوں گے، بہت نکالے ہوں گے،
اور میرے خیال میں اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ کتنے حافظ اور کتنے عالم اور کتنے مفتی اور کتنے قاری آپ کے دروازوں پر مانگنے کے لیے آئے تو لوگوں کے لیے بتانا کافی مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ ان کی بھی صورتحال یہی تھی کہ 5,000 10,000 میں کام کرنے والے لوگ جن کے پاس تحویل نہیں تھی، بینک بیلنس نہیں تھا، لاک ڈاؤن ہو گیا، مدرسے بند ہو گئے، چندہ بند ہو گیا، ان کی آمدنی بند ہو گئی، وہ اپنا گزارا کیسے کیسے کرتے رہے، لیکن لوگوں کے پاس مانگنے نہیں آئے۔ ایسے مالدار لوگ رہے کہ جو دولت لٹاتے رہے، اخبارات میں اشتہار ہوتا رہا، لیکن ان کو اس کی توفیق نہیں ملی کہ وہ کسی عالم کے ہاں، کسی حافظ کے ہاں، کسی مفتی کے ہاں، کسی قاری کے ہاں چلے جائیں کہ بھائی ہماری طرف سے آپ کے لیے یہ تحفہ۔ یہ دین کے محافظ تھے، یہ دین کے خادم ہیں جو سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے مانگتے نہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، یہ تعارف اللہ کروا رہا ہے ان کا، کوئی اور نہیں کروا رہا۔ یہ ان کی پہچان اللہ کروا رہا، ان کی خبر اللہ دے رہا، ان کی طرف سے آپ کو ترغیب اللہ دے رہا ہے، بندہ تو صرف سنا رہا، ان پر خرچ کرنے کی ترغیب اللہ دے رہا۔ یہ سوچیے، غور کریے، ان کی پہچان اللہ کروا رہا۔ لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گے اس کو اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یعنی جتنا تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسی حساب سے تم کو اجر دے گا، اللہ جانتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس میں مفسرین کرام نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ایک کا 700 ملے گا، ایک کا 700 ملے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے دانے کی مثال دی ہے، گندم کی مثال دی ہے، گیہوں کی مثال دی۔ اس پر مفسرین کرام نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، ایک حکمت بیان کی ہے کہ یہ مثال کیوں دی گئی۔ جس طرح سے زمین میں دانہ ڈالنے کے لیے، گھڑی نہ دیکھیے، روز تو آتا نہیں ہوں، گھڑی نہ دیکھیے، 2-4-10 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو اسے برداشت کریے۔ جس طرح سے ایک آدمی زمین میں دانہ ڈالتا ہے تو زمین میں دانہ ڈالنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، زمین بنجر نہ ہو، بنجر زمین میں آپ چاہے جتنا دانہ ڈال دیں کچھ نہیں اگے گا۔ نمبر 1، زمین بنجر نہ ہو۔ نمبر 2، بیج جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بیج سڑا گلا اور خراب نہ ہو، ورنہ بورا کا بورا بیج آپ ڈال دیں کچھ بھی پیداوار نہیں۔ نمبر 3، بیج ڈالنے والا سمجھدار ہو، ایسا نہ ہو کہ پورا بورا ایک ہی جگہ الٹ دے، تو پھر کیا پیداوار ہوگی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس کو آپ مال دینا چاہتے ہیں وہ بنجر نہ ہو۔ جو آدمی ٹی وی دیکھ رہا ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، ڈھنگ سے سطر بھی نہیں چھپاتا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، پیشاب کر کے پاکی اور طہارت بھی حاصل نہیں کرتا، اس پر مال کا مال آپ خرچ کیے جا رہے ہیں، خیرات اور صدقات دے رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دینا ناجائز ہے یا ان کو نہیں دینا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ کس پر زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ جو بنجر ہیں ان پر تو آپ خرچ پر خرچ کیے جا رہے ہیں، اور جو زمین اپجاؤ ہے جہاں پیداوار ہو سکتی ہے، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کا پیغام بھی بتاتے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھاتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھاتے ہیں، مسائل بھی پڑھاتے ہیں، اور مسائل پر 1 روپیہ آپ سے لیتے نہیں، مسائل بتانے پر اس پر آپ خرچ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم پہنچیں گے تو کہیں گے 150 روپے فیس ہو گئی،
200 روپے فیس ہو گئی، 500 روپے فیس ہو گئی، سوائے چند افراد کے اچھے خاصے مسلمان بھی ہیں، وہ عالم جائے ان کے پاس، حافظ جائے، مفتی جائے، قاری جائے، کوئی بھی جائے، سوائے چند افراد کے اکثر و بیشتر ڈاکٹروں کا حال یہ ہے، خواہ وہ مسلمان ہی ہو، وہ فوراً کہیں گے ہمیں 200 روپے فیس چاہیے، 300 روپے فیس چاہیے، ان کے پاس کوئی مروت نام کی چیز نہیں۔ اور اگر خون جانچ کر رہے ہیں تو اس کا پورا پیسہ چاہیے، وہ چاہے 100 خرچ کرتے ہوں ان کو 400 چاہیے۔ لیکن یہاں آپ علماء کے پاس پہنچیے، حافظ کے پاس پہنچیے، آپ مسائل پوچھیے، آپ آیتیں پوچھیے، آپ حدیثیں پوچھیے، آپ سے کوئی چارج نہیں، آپ سے کوئی پیسہ نہیں اس کا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اپجاؤ زمین کون ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، جیسے دانہ خراب ہوگا تو کچھ پیداوار نہیں ہوگی، ایسے ہی آپ کا وہ پیسہ حرام کا ہوگا، سود کا ہوگا، رشوت کا ہوگا، چوری کا ہوگا، چھینا ہوا ہوگا، ایک پیسہ اس کا کوئی ثواب نہیں۔ حلال مال چاہیے خرچ کرنے کے لیے۔ دو باتیں سمجھ میں آ گئیں تو پھر تیسری بات یہ سمجھیے کہ یہ خرچ کرنے والا بھی سمجھدار ہونا چاہیے۔ اگر سمجھدار نہیں ہے تو سمجھدار سے پوچھے کہ کہاں خرچ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی جو بورا کا بورا بیج ایک ہی جگہ ڈال دیتا ہے، اس طرح کا آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ جو خرچ کرنے والا ہے وہ اہل علم سے پوچھے کہ پیسہ کہاں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ جہاں تہاں خرچ کر دیں گے، کرکٹ میں لے جا کے خرچ کر دیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اتنی باتوں کو سمجھنے کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ جب آپ شادی کا نظام بناتے ہیں تو 10 لاکھ کا اسٹیمیٹ تیار ہو گیا کہ شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کریں، تو آپ اسی وقت اسی میں سے یہ بھی ارادہ کر لیجئے کہ 1/10 1 لاکھ روپے اللہ کے دین پر خرچ کرنا ہے، دین اسلام پہ خرچ کرنا ہے۔ 10 لاکھ نام و نمود کے لیے آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخر شادی میں لگتا کیا ہے؟ نکاح پڑھانا اور کچھ معمولی سے زیورات، معمولی سے انتظام۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ 5000 لوگوں کو دعوت دیں؟ آپ ولیمہ سنت اس کے بہانے آپ 10 لاکھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ قوم میں آپ کی عزت رہے، قوم میں آپ کی برادری، قوم میں اور برادری میں آپ کا وقار رہے۔ تو جنت میں بھی تو وقار چاہیے، جنت میں بھی تو عزت چاہیے، جنت میں بھی تو مکان چاہیے، جنت میں بھی تو زمین چاہیے۔ وہاں کے لیے 1 لاکھ الگ کر لیجیے، دین اسلام پر خرچ کریے تاکہ آپ کو جنت کی زمین مل جائے، جنت کا مکان مل جائے، جنت کی عزت مل جائے، جنت کا وقار مل جائے۔ 1 لاکھ اس کے لیے الگ کر لیجیے۔ 10,000 روپے کے کپڑے خریدنے کی نیت ہو رہی ہے، 1,000 الگ کر لیجیے۔ 9,000 کے کپڑے خریدیے، 1,000 اللہ کے دین پر خرچ کریے۔ بہت ساری ترکیبیں ہیں۔ آپ زمین خریدنے جا رہے ہیں، 20 لاکھ کی زمین خریدنا چاہتے ہیں، 2 لاکھ روپے اللہ کے دین کے لیے الگ کریے تاکہ جنت کی زمین آپ کو مل جائے۔ اس نیت سے آپ اللہ کے دین پر خرچ کریے۔ یہ ہمارے اور آپ کے سوچ اور ہمارے نظریات اور ہماری بے دینی کی خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا بنانے، دنیا بسانے اور دنیا کی ترقی میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ آخرت ہم کو نظر ہی نہیں آتی، آخرت یاد ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف اتنی سی بات سمجھانی ہے کہ ہمارا مزاج بن جائے، ہمارا ذوق بن جائے۔ یاد رکھیے، اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے، اللہ کا دین ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں۔ قرآن مجید اور حدیثیں یہ ہماری اور آپ کی محتاج نہیں، ہم اور آپ اس کے محتاج ہیں۔ بادشاہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ وہ ہمیں خدمت کے لیے بلائے، ہم اس بات کے لیے محتاج ہیں کہ بادشاہ کی خدمت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ کا دین اس کا محتاج نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ علماء محتاج ہیں، مدارس محتاج ہیں، یہ حفاظ محتاج ہیں، یہ قرہ محتاج ہیں، ہرگز نہیں۔ جب اللہ چوروں کو کھلا رہا ہے، ڈکیتوں کو کھلا رہا ہے، زانیوں کو کھلا رہا ہے، بدکرداروں کو کھلا رہا ہے، بے دینوں کو کھلا رہا ہے، ان دینداروں کو ضرور کھلائے گا اور ایسی جگہ سے کھلائے گا جہاں سے لوگ سوچ نہیں سکتے۔ ہمارا اور آپ کا بھلا اس میں ہے کہ ان کھلانے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے، خرچ کرنے والوں کی لسٹ میں ہمارا نام آ جائے، اس فہرست میں ہم داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں استعمال کر لے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی۔
بس اتنی سی بات ذہن میں اتر جائے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں رزق دے رہے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ اسے دنیا ہی میں خرچ کر کے سب ختم کر دیا جائے۔ ابھی حال تاج میں شاہین باغ میں جس وقت احتجاج چل رہا تھا، کوئی ایک آدمی تھا، غیر تھا، عیسائی تھا یا سکھ تھا، جس نے اپنا مکان بیچ کر وہاں کے لوگوں کو کھلانے پر خرچ کیا تھا۔ ابھی چند روز پہلے خبر آئی کسان احتجاج میں کوئی آدمی ہے بہت زیادہ غلے اکٹھا کر کے لا رہا ہے ان پر خرچ کرنے کے لیے۔ وہ لوگ جن کے سامنے آخرت نہیں ہے، جن کے سامنے جنت نہیں ہے، ان کا یہ حال ہے۔ ہمارے سامنے آخرت ہے اور ہمارے لیے آگے جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے دینے والے ہیں، بے حساب بے عطا دینے والے ہیں۔ تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قدم بڑھائیں۔ کاش کہ ہمارے بیچ میں کوئی ایسا بھی ہو جس کے پاس زمینیں زیادہ ہوں، وہ زمین بیچ کر ان دینی اداروں کا تحفظ کرے، انہیں ترقی دے۔ کوئی ایسا ہو جو اپنی اولاد کی طرح ان دینی کاموں پہ خرچ کرے۔ کوئی ایسا مسلمان ہو جو اپنے اولاد کی طرح ان دینی کاموں پہ خرچ کرے، جو اپنے اوپر جتنا خرچ کرتا ہے اس حساب سے ان دینی کاموں پہ خرچ کرے، پھر وہ دیکھے دنیا میں اسے کتنی ترقی ملتی ہے اور آخرت میں کتنی ترقی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ پیسہ ہمارے کام آ جائے گا اسے اگر ہم نے صحیح جگہوں پر لگایا۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر جینے کی اور دین پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو رزق حلال نصیب فرمائے، رزق حرام سے محفوظ فرمائیں، اور یہ اپنا دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں اور اپنی مرضی پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک بات اور تھوڑی سی، لوگ یہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے ہم سے مانگے تب ہم اسے دیں گے، کوئی چندہ کے لیے کہے کہ ہمیں چندہ دو تب دیں گے۔ یہ چکر چھوڑ دیجیے، کسی کے مانگنے کا انتظار نہ کریے، آپ خود تلاش کریے، آپ خود پوچھیے، پوچھ کر آپ خود دیجیے۔ یہ سلسلہ ختم کریے، کوئی آ کے آپ سے مانگے، کوئی آپ سے کہے کہ ہمیں چندہ دو، اس کو چھوڑیے، اس لیے کہ یہ علماء اور حفاظ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آ کر آپ سے مانگا کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے پوچھا کریں، ان کو بھیجا کریں، ان کو پہنچایا کریں، ان کے اکاؤنٹ لیں، ان کے پتے لیں، ان کو بھیجا کریں، آپ خود پوچھا کریں، اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ آپ سے مانگا کریں۔ پھر دیکھیے کتنا فائدہ ہوگا، خود آگے بڑھ کے دیں گے اور زیادہ ثواب ملے گا۔ کوئی آ کے مانگے گا تو ثواب اس میں گھٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیں۔